حاصل نہیں کی، بلکہ میں نے تم سے ایک ہی چیز مانگی ہے، اے لوگوں خود بھی دیندار بنو اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنو۔ اللہ اللہ، خود بھی دیندار بنو، اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ اے میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے آقا و مولا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے اور انہی کی محبت میں اٹھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید علی رسول حبیبی صاحب مدد ذلہ المرادی، انہوں نے آپ کے علاقے میں آ کر اپنا گھر بنایا۔ بولیے 24 سال اپنا گھر بنایا، اپنی زمین خریدی، بولیے اپنے لڑکے کی نوکری لگوائی، کچھ نہیں کیا نا؟ کیا کیا؟ آپ کے دل میں نبی کا پیار پیدا کیا، آپ کے دل میں دین کا عشق پیدا کیا، آپ سے کہا کہ اے لوگوں چلو مگر دین کے راستے پر چلو، چلو مگر حق کے راستے پر چلو۔ اب دیکھیے چلنے والے دو طرح کے لوگ ہیں نا، چلنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک آنکھ بند کر کے چل رہا ہے اور ایک آنکھ کھول کے ہے نا، ایک آنکھ بند کر کے چل رہا ہے اور ایک آنکھ کھول کے چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مگر اشرف علی تھانوی کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ اے اللہ مجھے سیدھے راستے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جن کی دونوں کھلی ہیں وہ چلنے کی دعا مانگ رہا ہے، اور جن کی دونوں بند ہیں وہ دیکھنے کی، دکھانے کی دعا کر رہا ہے نا۔ تو جن کی دونوں بند ہیں وہ دیوبند ہیں، اور جن کی دونوں کھلی ہیں وہی سچے بریلوی ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ان دو بندوں سے، دونوں بندوں سے بہت بچ کے رہنا، بہت بچ کے رہنا۔ ابھی دیکھو یہ حلوے کا دن گیا، اس کا گیا حلوہ کھانے کا، کھایا نہیں کھایا؟ کوئی دیسی گھی میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں، کوئی چنا کا، کوئی سوجی کا، کوئی آٹے کا، کسی ارے لذیذ لذیذ حلوے کھا کے سنی مسلمان ہو گیا پہلوان۔ ایسا پہلوان کیا گیا کوئی وہابی تو لے لے اس کی جان۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں سنیوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ اب تھوڑے کام کی بات، کتنی طرح کے؟ زبان سے بولو، کتنی طرح کے؟ کتنی طرح کے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، نیند چلی جائے گی، سونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بہت پڑھا لکھا، ایک بالکل انگوٹھا ٹیک، اور ایک درمیان میں ہلنے والا۔ سمجھ گئے؟ تھوڑی سی اردو پڑھ لیا تو سمجھ لیا کہ اب تو ہم چھو بھرے امام اعظم سے چھوٹے رہ گئے۔ تو ایسے ہی کوئی وہابی بہکاتا ہے تو جو انگوٹھا ٹیک ہے وہ نہیں بھاگتا، یا پھر وہ جو عالم دین ہے وہ نہیں بھاگتا۔
ہے نا، جو بہت پڑھا لکھا ہے وہ اس کے دامے فریب میں نہیں آتا ہے، یا وہ بالکل جاہل ہے وہ اس کے دامے فریب میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ وہ جاہل جانتا ہے، وہ انگوٹھا ٹیک جانتا ہے، اپنا نام نہ لکھنے والا یہ جانتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس گھر کے ریت اور رواج کو زندہ رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، میرے گھر میں لوگ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں، میرے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے، میرے گھر میں حلوہ بنتا ہے، میرے گھر میں غوث اعظم کی نیاز ہوتی ہے، میرے گھر میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائی جاتی ہے۔ پھر افراد ملت اسلامیہ ایسے ہی ایک دیہاتی آ گیا، بالکل میرا جاہل دیہاتی، انگوٹھا ٹیک، صبح کی اذان ہوئی، جھٹ پٹ اٹھا، نماز فجر پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا ہل بیل لیا، کھیت میں چلا گیا جوتنے۔ زمین اچھی زمین گیلی تھی، دن بھر کھیت جوتتا رہا، دن بھر جوتتا رہا، اور جب سارے کھیت کی اس نے جتائی کر لی تو تھکا ہارا تھکا ماندہ وہ انسان جب اپنے گھر آیا تو ہوم منسٹر پریشان، ہوم منسٹر گرم، اب جب ہوم منسٹر گرم ہو جائے تو سارے منتری اپنی منترالے بھول جاتے ہیں۔ جب ادھر دیکھا کہ ہوم منسٹری بہت گرم ہے، کہا کہ میری شریک حیات کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، صبح کے گئے اب شام کو لوٹ رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج شب برات ہے، ہر ایک سنی مسلمان کے گھر میں حلوے کی تیاری ہو رہی ہے، ہر ایک انسان کے گھر سے حلوے کی خوشبو آ رہی ہے، اب کر کیا رہے ہو؟ جلدی سے نہا دھو، یہ تھیلا لو، بازار جاؤ اور شب برات کے حلوے کا سامان لے کر دے۔ امیاں اٹھے، نہایا دھویا بیچارہ، تھیلا لیا، بازار گیا، بازار سے سارا سامان لایا، اور آپ ہندوستان کی یعنی مغربی تہذیب کے مطابق جیسے کہ مثال کے طور پر آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر بیوی کرتا دھو رہی ہے تو میاں پاجامہ ہے نا، بیوی روٹی بیل رہی ہے تو توے پر میاں صاحب جو ہیں وہ روٹی سیک رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ بولے میاں کمبائنڈ معاملہ ہے، مل جل کے سب کام کرنا چاہیے۔ کہا کہ اچھا سارا سامان لے آئے؟ کہا ہاں۔ بولے ٹھیک ہے ساتھ میں لگ جاؤ، کام کرو۔ حلوہ تیار کر لیا، نیاز کی باری آئی، جب نیاز کی باری آئی اتنے میں حلوہ تیار کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی، جلدی سے اٹھا، بیوی نے کہا جلدی وضو بناؤ، مسجد جاؤ، نماز پڑھ کے جلدی سے امام صاحب کو لے کے آؤ۔ گئے مسجد میں نماز پڑھی، امام صاحب سے کہا حضرت میرے گھر چلیے، کہا کیوں؟ کہا کہ حضرت معلوم ہے کہ آج سب کے یہاں فاتحہ دینے کے لیے جائیں گے، نیاز دینے جائیں گے، میرے گھر بھی چلیے۔ انہوں نے یہ لمبی لسٹ نکال کے دکھا دی، کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے ارے ساری آبادی کے نیاز کا ٹھیکیدار تو مسجد کا امام ہوتا ہے نا۔ اگر مسجد میں کے امام نے نیاز نہیں دی، باہر کھانا بند، نذرانہ بند، آنا جانا بند، بات تمہارا مارا، فاتحہ امام دے ہے نا، 40ویں کی فاتحہ امام دے، قرآن خوانی امام پڑھے، نہیں پڑھے بیچارہ تو مصیبت۔ بہرحال کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دروازے پر بیٹھو میں ابھی آیا، یوں گیا یوں آیا، اور آج کل امام لوگ بھی ریڈی میڈ فاتحہ دے کے سمجھ گئے کون سی فاتحہ ریڈی میڈ گئے، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اٹھا سلام اللہ۔ آج کل ایسا بھی معاملہ ہو رہا ہے، دھوکے سے بھی بچے رکھنا، نذرانہ دو تو بھرپور، کھانا دو تو بھرپور، فاتحہ دلا کر تو بھرپور۔ بہرحال انتظار کرنے لگے، امام صاحب آئے نہیں، دیکھا کہ راستے میں بہت بڑا موٹا تازہ
سر گھٹا، موچ منا، پاجامہ اٹھا، کرتا جھکا، چلا آ رہا. بولے ارے باپ رے باپ، بولے یہ تو ہمارے امام سے زیادہ موٹا، بہت تگڑا. میرے امام کی داڑھی سے اس کی لمبی داڑھی، اور میرے امام کے کرتے سے بہت زیادہ لمبا اس کا کرتا. اچھا ایک چیز اور دیکھی، وہ یہ دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں تو یا تو بغل میں رکھتے ہیں یا سامنے رکھتے ہیں، اور یہ کیسا آدمی ہے یہ جو تسبیح رکھے ہوا ہے تو پیچھے رکھے ہوا. ایسا معلوم ہوتا ہے پیچھے کوئی کھوٹی لگی ہے. آیا بولے بہت پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، بہت زیادہ علم والا معلوم ہوتا ہے. کہا کہ حضرت چلیے. کہا چلیے. بولے میرے گھر چلیے. کہا کیوں چلیے؟ کہا کہ اس لیے چلیے کہ سرکار سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہونا ہے. اس نے کہا کہ بولے یہ شرک، بولے یہ شرک کیا ہوتا؟ ہم آپ کی انگریزی نہیں سمجھتے، ہمیں اردو میں سمجھاؤ، ہم انگریزی نہیں جانتے. بولے شرک نہیں سمجھتے؟ کہا کہ نہیں سمجھتے. بولے اچھا ہم دیوبندی ہیں. اتنا کا سننا تھا. وہ غریب بے پڑھا لکھا دیہاتی مسلمان اپنے سر کو پکڑا اور فرش پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا دڑیل ہے. بولے کیوں بیٹھ گیا سر پکڑ کے زمین پر؟ کہا کہ سوچ رہا ہوں. بولے کیا سوچ رہا ہے؟ بولے سوچ رہا ہوں. بولے کیا سوچ رہا ہے؟ ارے بولے دیکھ رہا ہوں. بولے کیا دیکھ رہا ہے؟ ارے بولے میں اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں. بولے گھر کی عورتوں کو سڑک پہ بیٹھا کیسے دیکھ رہا ہے؟ سڑک پہ بیٹھا اپنے گھر کی عورتوں کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ارے پہلے مجھے دیکھنے دے. بولے کیا دیکھ رہا ہے؟ کچھ دکھا؟ ہاں دکھا. بولے کیا دکھا؟ بولے میں نے اپنی خالہ کو دیکھا، نانی کو دیکھا، بہن کو دیکھا، پھوپھی کو دیکھا، محلے کی تمام عورتوں کو دیکھا. لیکن اے آنے والے، تمام عورتوں کو دیکھنے کے بعد میں حیران اور پریشان ہوں کہ تجھ جیسی عورت نہ میرے گھر میں ملی نہ میرے محلے میں. بولے کیا مطلب؟ بولے تم نہیں تو کہا کہ میں دیوبندی ہوں، اور میں نے مولوی صاحب سے بار بار سنا ہے عائشہ اللہ کی بندی، خدیجہ اللہ کی بندی، نفیسہ اللہ کی بندی. لیکن تو نہ جانے کیسی بندی ہے کہ ہمارے محلے میں تو محلے میں دور و دراز کے علاقے میں کسی عورت کے داڑھی نہیں. تو کیسی عورت ہے کہ تیری داڑھی کی جگہ یہ دبا تاڑا لٹک رہا. تو اے میرے پیارے سنی مسلمانوں، ان داڑھی والی اماں سے بھی تمہیں پرہیز کرو گے. زور سے بولو. یہی تو حضرت کا درس ہے، یہی تو تعلیم ہے، یہی تو سبق ہے. اس سبق کو یاد کرو. کبھی داڑھی والی اماں سے سلام کرو گے. زور سے بولو. دل میں چور ہو تو مت بولو. کرو گے؟ کبھی کسی داڑھی والی اماں کے سلام کا جواب دو گے؟ ان کے گھر آؤ گے؟ انہیں اپنے گھر بلاؤ گے؟ ان کی دعوت کرو گے؟ ان کی دعوت میں جاؤ گے؟ انہیں اپنی لڑکیاں دو گے؟ ان کی لڑکیاں لاؤ گے؟ سچی بات بولنا. اچھا یہ ساری بات، ان تمام باتوں پر کون کون سچے دل سے عمل کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. آپ پڑوس میں دیکھ لینا بھائی، کہ ان کا حقہ پانی بند کرنا پڑے. اس لیے کہ آج کل تعلق جو ہے روزی پوٹی نے ایمان کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ اب تو مسجد کا امام بھی نہیں رک رہا. نذرانہ مل جائے گا. نذرانہ. اس نذرانے کے چکر میں
سنی مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایسے ملاؤں سے بھی تمہیں بچ کے رہنا ہوگا جو نذرانے کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں سلام کر رہے۔ ٹھیکیدار صاحب آ رہے، دکاندار صاحب آ رہے، مالدار صاحب آ رہے، ان کے مالداری کے چکر میں مت پڑو، ان کے دکانداری کے چکر میں مت پڑو۔ پڑھنا ہی ہے سید آل رسول کے دینداری کے چکر میں پڑھو، ان کی سچی وفاداری کے چکر میں پڑھو، تب کہیں جا کے تم جنتی بن سکتے ہو۔ آج کل ہم جیسے صاحب جبہ و دستار ہیلے بہانے نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سید آل رسول نذرانے وصول کرنے نہیں آتے، تمہاری حمایت میں ہر جگہ نذرانے کے لیے موجود ہے، تمہارے نذرانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری حمایت میں ہر جگہ نذرانے کے لیے ہے۔ اگر انہیں نذرانے ملنے لگے اور یہ ہر ایک مرید سے کہیں کہ اے مریدو مجھے تم 1,000 روپیہ، تم 20,000-25,000 50,000 کماؤ، لیکن میرے لیے 1,000 روپیہ مہینہ نہیں بلکہ 6 مہینے میں 1,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے اڑیسہ میں ان سے بڑا مالدار کوئی آدمی نہیں۔ سمجھ گئے؟ لیکن تم سے کچھ نہیں ملا۔ اگر یہ مانگے تو 1 مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، گھنٹے 2-4 گھنٹے میں یہ رئیس اعظم اڑیسہ ہوتا، ان سے بڑا مالدار نہ ہو۔ اتنے مرید الحمدللہ ہے نا۔ بہرحال مسلمانوں، انہوں نے دنیا کا کام نہیں کیا، دنیا داروں کے ساتھ نہیں رہے، نہ تمہیں دنیا داروں کے دامن سے لپٹنے دیا۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے قدم پر، کے نقش قدم پر اپنے قدم کو جماتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ اے لوگوں، اگر زندگی میں بہار لانا چاہتے ہو تو میرے قدم سے قدم ملانا، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے آقا مولا سرور عالم نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سنائے اور انہی کی محبت میں اٹھائے۔ یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری جملہ، کوئی کسی کے ساتھ ہوا، کوئی کسی کے ساتھ ہوا، کوئی کسی کے ساتھ ہوا، نہ ہم پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ آپ پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ حضرت کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ، اور بریلی شریف کا دار کا منظر اسلام بھی ان کے ساتھ۔